اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ 3 ربیع الاول کے لیے ہم بات کریں گے فہم قرآن پر کہ دیکھیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ حشر کیسا ہوگا۔ اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 69 میں یہ بات بتا دی اللہ نے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا۔ پھر آیت میں اللہ نے 4 لوگوں کا تذکرہ فرمایا، وہ جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین یعنی نیک لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں متقین صالحین کا ساتھ عطا فرمائے، نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا ساتھ ہونے کا یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو لازمی پکڑ لو۔ سچ اور جھوٹ کا جہاں پر مقابلہ ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کو اطاعت کو پکڑتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے سچ کو لازم پکڑنا، جھوٹ کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا انجام اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم کر لے۔ پھر جب انعام یافتہ لوگوں کی بات ہوگی قرآن کے فہم سے تو پھر حدیث بھی اسی سے متعلق ہوگی۔ صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی، ارشاد فرمایا کتنے تعجب کی بات ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی خواہش سے دوزخ کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ میں پہن لیتا ہے۔ یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی گویا دوزخ کی آگ ہے جو اسے شوق سے ہاتھ میں لے رکھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے ان صاحب سے کہا جن کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر آپ سے سامنے پھینک دی تھی کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو، کسی اور طرح اسے کام میں لے آؤ، مطلب فروخت کر دو، گھر کی خواتین میں سے کسی کو دے دو۔ تو ان صاحب نے کہا کہ خدا کی قسم جب اللہ کے رسول نے اس کو پھینک دیا تو اب کبھی بھی میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ تو جذبہ ایمانی ہے صحابہ کرام کا، یہ جذبہ ایمانی، یہ اطاعت ہے، اطاعت فرما برداری، یہ کس قدر کا جذبہ ہے۔ صحابی نے لوگوں کے کہنے کے باوجود سونے کی انگوٹھی نہیں اٹھائی۔ اب میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ پہلے تو نکال کر پھینکنے نہیں دیتے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہوتا کہ اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جسے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے جان مال اولاد سے زیادہ نہیں، تو سب چیز سے زیادہ محبت نبی کے طریقے سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ کی اطاعت کا ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ پھر اطاعت رسول مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک لوگوں کے ساتھ حشر ہو سکے تو اس کے لیے کیا دعا کرنے؟ اے اللہ مجھے اپنی فرما برداری اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نصیب فرما اور اپنی کتاب پر یعنی قرآن پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر آج کی نصیحت یہ ہے کہ صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ پر بٹھا کر گئے اور کہا کہ میرے آنے تک یہاں سے حرکت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر بعد واپس آئے تو صحابی نے کہا میں آپ کو دیکھنے کے لیے اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کا فرمان یاد آ گیا تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے نہ اٹھا۔ ہمارا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو فوراً مان لیں اور ذہن بنا لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی، تو عمل شروع کر دیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی برکت سے انشاءاللہ تعالی روز قیامت ہمارا حشر اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم نے ٹھان لی نا، اور ٹھان لیتے ہیں انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جب بھی حکم سامنے آئے گا ہم بخوشی اس کے آگے اپنا سر جھکا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اذان ہوگی فوراً نماز کے لیے اٹھیں گے، فوراً نماز کے لیے اٹھیں گے، باہر نکلیں گے پردے کے ساتھ نکلیں گے ورنہ قرار سے اپنے گھر میں بیٹھیں گے۔ نامحرم سامنے آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ نظریں فوراً جھکا لیں گے۔ غصہ آئے گا تو نبی کی نصیحت پر عمل کریں گے، غصے کو پی جائیں گے، وہ کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے نا یہ سب انشاءاللہ۔ تو یہ تھا 3 ربیع الاول کا صرف 5 منٹ کا مدرسہ، دیکھیے کتنے مختصر سا ٹائم میں پورا ہو گیا، 4 منٹ میں پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔